جی السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ ایک ایسی خبر جس کا میڈیا سے دیدہ و دانستہ بلیک آؤٹ کیا آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کراچی کے ایک نجی اسپتال، اسٹیڈیم روڈ پر واقع کراچی کے ایک نجی اسپتال میں کل شام پاکستان مخالف نعروں کی گونج نے دلوں کو دہلا دیا۔ یہ الگ بات کہ یہ گونج صرف بلڈی سیویلینز کے کانوں میں آئی یا پھر ان لوگوں کے جن کے شعور ابھی تک تھوڑے بہت کسی نہ کسی حوالے سے زندہ ہیں، یہ ان لوگوں کے کانوں میں بالکل بھی نہیں گئی جو صاحب مسند ہیں، جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو موورز اینڈ شیکرز ہیں۔ میڈیا سے ان خبروں کا بلیک آؤٹ کرنے کے بعد یہ یقین کر لیا گیا کہ یہ خبر کہیں باہر نہیں جائے گی۔ کراچی کے نجی اسپتال کے کمپاؤنڈ میں، جو اسٹیڈیم روڈ پر واقع اسپتال ہے، اس کے نجی اسپتال کے کمپاؤنڈ میں عثمان کاکڑ صاحب کی موت کی خبر آنے پر پاکستان مخالف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی افواج کے حوالے سے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے نازیبا کلمات سنائی دیے۔ انتہائی نفرت آمیز، انتہائی اشتعال آمیز قسم کی، جس کو کہتے ہیں کہ گفتگو جاری تھی۔ تقاریر تو نہیں ان کو کہوں گا، لیکن بہرحال وہ طوفان بدتمیزی جو وہاں مچا ہوا تھا، وہ ہاکار اگر نہیں پہنچی تو صرف ہمارے ان لوگوں تک نہیں پہنچی جو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ عثمان کاکڑ صاحب ایک معروف ہستی ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینئر رہنما، موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ حضرت بلاول کی دعوت پر ان کو ایئر ایمبولنس سے کراچی شفٹ کیا گیا تھا علاج معالجے کی غرض سے، تاہم جتنی سانسیں ان کی تھیں وہ لی اور اس کے بعد پھر وہ یہ داغ مفارقت ہمیں دے گئے۔ لیکن وہ جو اشتعال آمیز نعرے جن کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا سبب جو تھا اب آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنوں کو یہ گمان ہے یا انہیں یہ بدگمانی ہے کہ عثمان کاکڑ صاحب کو کسی سازش کے نتیجے میں یہ جان فانی چھوڑنا پڑا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اس ایک ناگہانی المناک بے وقت کی، شاید اللہ معاف کرے ان کے تحت، حالانکہ موت کسی کی بے وقت نہیں ہوتی، جب لکھا ہوتا ہے تبھی جانا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک عثمان کاکڑ صاحب کی موت جو ہے اس کا بہت ریلیونس ان کے اسٹیٹمنٹ کا، ان کے اس ایک اسٹیٹمنٹ سے بھی ہے، ان کی اس ایک تقریر سے بھی ہے جو انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا میں 6 سال میں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی، لیکن آج میں آپ سے یہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ایک گفتگو کا حوالہ BBC نے بھی اپنی ویب سائٹ پر اپنی سٹوری میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اور میری زندگی کو خطرہ ہے، جو کہا تھا حرف بحرف آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ان کے خطاب کے حوالے سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے حوالہ دیتے ہوئے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ خیال رہے کہ اس ویڈیو میں عثمان کاکڑ نے چیئرمین سینٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے 6 سال میں نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم جمہوریت اور اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائیں، قوموں کی بات کرنا چھوڑ دیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنا چھوڑ دیں اور جو غیر جمہوری قوتیں ان پر تنقید کرنا بند کر دیں۔ عثمان کاکڑ صاحب نے مزید کہا کہ مجھے یہ اشارے اور پیغامات مل رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کچھ ہوا، میرے بچوں کو کچھ ہوا اور میرے خاندان کو کچھ ہوا تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے میرے نظریات، جمہوریت، میری قوم اور پارلیمنٹ کی بالادستی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے خاندان کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار 2 انٹیلیجنس ادارے ہوں گے۔ میں یہ بات اس لیے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں تاکہ یہ گم کھاتے میں نہ جائے۔ گم کھاتا، اچھا بہرحال کوئی رہنما ہے ان کے یا ان کے شاید بھائی وغیرہ ہیں۔ یوسف خان کاکڑ کا کہنا تھا کہ جس وقت عثمان کاکڑ گھر میں تھے تو اس گھر میں ان کے گھر میں ان کی ایک 11 سالہ بچی اور ایک خاتون کے سوا کچھ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ عثمان کاکڑ گھر کے نچلے حصے میں تھے اور بچی بھی، جبکہ خاتون اوپر والی منزل پر تھی۔ یوسف کاکڑ نے بتایا کہ عثمان کاکڑ اپنے گھر کے ایک کمرے میں آرام کرنے گئے تو ان کی بچی ان کے پاس موجود نہ تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس دوران باہر سے گھر کے اندر داخل ہونے والے لوگوں نے ان پر حملہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عثمان کاکڑ کی موت طبعی نہیں۔ انہوں نے سینٹ میں کیے جانے والے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی موت کے ذمہ دار انٹیلیجنس کے 2 ادارے ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تھی وہ پوری صورتحال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنماؤں اور جو کارکنوں کا جو غم و غصہ تھا، اس کی وجہ کیا تھی، وہ پورا بیک گراؤنڈر میں نے BBC کی اس ایک سٹوری کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میرا مقصد یہاں
عثمان کاکڑ صاحب کی خدمات یا ان کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے کوئی سما باندھنا نہیں تھا. میں یہاں یہ سوال اٹھانے کے لیے آیا ہوں, ملک کا سب سے بڑا شہر, ملک کا اکنامک انجن, اکنامک ہب, پتہ نہیں کیا کیا جو پورے ملک کو چلاتا ہے, جہاں بقول شخص سے کہ آپ نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے ہر چیز کا, جہاں پہ پولیس بھی ہے, جہاں پہ رینجرز بھی ہے, جہاں پہ آرمڈ فورسز بھی ہیں. آرمڈ فورسز کا یہ کام نہیں ہے, میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. جہاں پہ انٹیلیجنس ادارے بھی موجود ہیں, ان کا ایک باقاعدہ نیٹ ورک بھی یقیناً ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اسپتال کے کمپاؤنڈ میں پاکستان مخالف نعرے لگائے جا رہے ہوں اور کسی اہم جگہ پر کوئی خبر نہیں گئی؟ پیپلز پارٹی کے ان 2 وزراء کو, 3 وزراء کو کیسے پتا چل گیا؟ پیپلز پارٹی کے وزراء, سندھ حکومت, وہ مشینری جو ان کو علاج کے لیے جس نے یہاں شفٹ کیا تھا عثمان کاکڑ صاحب کو, وہ وہاں پہنچ گئی. انہوں نے منتے ترلے کیے, کارکنوں سے مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی, تاہم جب وہ ایسا نہ کر پائے تو انہوں نے ان کے قائدین سے جو ہے وہ راز و نیاز کیے تاکہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکے. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, ان کے رہنماؤں نے بالکل وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا, جو ان کی ذمہ داری تھی. میرا مقصد خدا نخواستہ یہاں یہ فضا ہموار کرنا بھی نہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کیوں کر کریک ڈاؤن کر کے نہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ناراض کارکنوں کو وہاں سے غائب کر دیا. نو سر, میں کون ہوتا ہوں یہ قسم کی بیہودہ فرمائش کرنے والا؟ میرے بتانے کا مقصد یہاں صرف یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس میں باقاعدہ سندھی نیشنلسٹ رینجرز کے سامنے پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگاتے ہیں اور رینجرز والے ان کے منتے ترلے کرتے ہیں. ان کی جو ہے وہ صرف پپی نہیں لی, صرف ان کے گالوں کو, ان کے ٹھوڑی کو چھو رہے تھے, کہ ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ بھائی نہیں کرو, مان جاؤ, بری بات ہوتی ہے. سورہ یاسین کا صرف وظیفہ کرنا رہ گیا تھا, ان کی نظر اتارنی رہ گئی تھی جیسے نانی اماں اتارا کرتی ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا کوئی کارکن اپنے کسی رہنما کی شہادت یا کسی موت یا ناگہانی موت یا واٹ ایور مشکوک موت پر کراچی کے قلب میں کھڑے ہو کر کے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتا ہے, پاکستان کے افواج و اداروں کے خلاف نازیبہ کلمات کا استعمال کرتا ہے, اور کسی کی جس کو کہتے ہیں کہ نیند نہیں ٹوٹتی. لیکن کراچی ہی میں اتنا سخت انتظام بھی موجود ہوتا ہے کہ جہاں کسی کو پر مارنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اور ٹھیک ہوتی ہے. 11 جون کو ممکنہ طور پر کراچی میں جو 90 کے اطراف کارڈن آف کیا گیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا گیا تھا, میں اس کی 2000% حمایت کرتا ہوں. ایم کیو ایم کے لوگوں کو 11 جون منانے کی اجازت نہ دینا, ایم کیو ایم پاکستان کو, فاروق ستار فریکشن کو یوم تاسیس منانے کی اجازت نہ دینا, 200,000% پاکستان کراچی اور کراچی والوں کی حمایت میں تھا. لیکن جناب من, کیا یہ دوہرا معیار نہیں کہ ایک طرف تو آپ کسی کی پاکستان مخالف سرگرمیوں کی بنا پہ اس کو روڈ رولر پھیر دیتے ہیں, کسی کو مطلب ایم کیو ایم لندن کو اور ایم کیو ایم پاکستان کو آپ اپنی حکومت چلانے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے تمام کیسز کو, ان کے رہنماؤں کے کیسز کو جو نیب میں ہیں یا کسی مخصوص او ایف آئی اے, سی آئی اے, ڈی آئی اے, پی آئی اے میں, ان کے کیسز پر آپ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں چل بچہ گن پوائنٹ پہ ہماری جو حکومت چلوا. وہ ایسا کر بھی رہے, ظاہر ہے کہ روزی روٹی کا سوال ہے, چوری چماری سے یہاں تک پہنچے ہیں تو اب کیسے واپس چلے جائیں. اور دوسری جانب کراچی ہی میں پاکستان مخالف نعرے لگ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے جناب, یہ کیسے ممکن ہے؟ انٹیریئر سندھ میں وہ سندھی نیشنلسٹ جن کا میں نے حوالہ دیا وہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا چلتا. بیریا ٹاؤن میں پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگتے ہیں وہ سندھی نیشنلسٹ جو بھرا مار کے وہاں پہنچتے ہیں اور جو یہ بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کا کراچی کا کوئی بھی علاقہ ہو, کسی بھی وقت ہم وہاں کسی ایک کال پر پہنچ سکتے ہیں. کراچی میں جو جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا بے نظیر بھٹو کی موت پر, وہ بھی سب نے دیکھا. اس وقت بھی ہمارے ادارے ستو پی کر کے سو رہے تھے اور آج بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہے. تو پھر کون محفوظ ہے یہاں اس ایک عرض خدا داد میں؟ پھر کون محفوظ ہے یہاں؟ پھر ہمارے لوگ کیوں کرنا اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں غیر محفوظ تصور کریں گے؟ کیوں کر ہمارے ادارے نوٹس نہیں لیتے اس ایک صورتحال کا جو خدا نہ خواستہ ممکنہ طور پر کسی اللہ معاف کرے میں کوئی جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کو پتا ہے میں کس طرف نشاندہی کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے میں ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم نائجیریا, ایم کیو ایم لائنجیریا, ایم کیو ایم لالو کھیت سے نفرت کرتا ہوں. میں نے مجھ سے زیادہ کراچی میں رہ کر کے ان کے خلاف نہ کسی نے کام کیا نہ بات کی ہے. یہ پنجاب والے, یہ اسلام آباد والے بابو جو ہیں, یہ صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس ڈومیسائل ہے پنجاب کا اور یہ نیٹ ورکنگ ان کی اچھی ہے.
तू मेरी घुजा में तेरी घुजाता हूं, तू मेरे प्रोग्राम में आ मैं तेरे प्रोग्राम में आता हूं, शौहर बीवी के प्रोग्राम में, बीवी शौहर के प्रोग्राम में, दोस्त यार के प्रोग्राम में, यार बडी के प्रोग्राम में। ये सिर्फ इसलिए इनका नेक्सस चल रहा है, इनका रैकेट कायम है, वरना मुझसे ज्यादा किसी ने काम नहीं किया एमक्यूएम के खिलाफ। एमक्यूएम गई तेल लेने, मैं इनके हक में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो दोहरे मेयारात हैं ये ज़हनों में शुकूक व शुबहात डालते हैं। मेरा ख्याल है अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, एमक्यूएम वाले इसको यकीनन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो पूरी सूरत हाल जो मैंने यहाँ पेश की है शायद उससे आपको मुकम्मल तौर पर एक पिक्चर मिल सके जो मैं कुछ कहना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ सदा बसहरा साबित नहीं होगी।